یزید کو مارنا نہیں تھا مقصد، یا یزید کے طرف سے جتنے فوج آئے تھے اس کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ امام حسین کا مقصد اور منصب یہ تھا کہ ہم یزید کو مار کے کیا کریں گے، یزیدی فتنے کو ہم دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اس لیے یزید سے امام حسین نے کرامت دکھا کر کے اسے مارا نہیں، بلکہ ساری یزیدی فتنہ کو دنیا سے ہی ختم کر دیا۔ آج پوری دنیا میں یزیدی فتنہ کہیں بھی نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی دھرم میں چلے جائیے۔ یزید نے فتنہ یہ رچا تھا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یزید نے فتنہ یہ رچا تھا کہ مسجد نبوی میں، تاریخ کا پنہ اٹھا کے دیکھیے، مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک نبی کے مسجد میں انہوں نے گھوڑا باندھ کر کے رکھا تھا۔ گھوڑا اس مسجد میں پیشاب بھی کیا، پیخانہ بھی کیا۔ اور آگے چلیے، خانہ کعبہ میں یزیدی فوج کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد یزیدی فوج اتنے پتھر خانہ کعبہ میں برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ پتھر کی چنگاری سے خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی، غلاف تک جل کے ختم ہو گیا۔ لیکن آج وہ فتنہ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے کہ امام حسین نے یزید کو تو مارنا نہیں چاہا، یزیدی فتنے کو مارنا چاہا، یزیدی اٹھتے ہوئے فتنے کو ختم کرنا چاہا۔ حسین نے سب کچھ دے کر کے فتنے کو ختم کر کے اعلان کر دیا کہ اس دنیا میں دو ہی کردار باقی رہے گا، اور ان دونوں میں سے ایک کردار آج مٹ جائے گا اور ایک کردار تا قیامت تک رہے گا۔ حسین نے یہی اعلان کیا تھا، اے یزیدیوں میدان میں آئے ہو نا، چلو آؤ میدان میں۔ آج یا تو یزیدی کردار باقی رہے گا یا حسینی کردار باقی رہے گا۔ امام حسین نے یزیدی کردار کو مٹا کے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یزیدی کردار دنیا بھر میں کہیں نہیں چلے گا اور حسینی کردار تا قیامت تک باقی رہے گا۔ آج جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو نبی نے ہمیں بتایا، نبی کی حدیث سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھیے، اس طرح نماز پڑھیے، یہ حسین کی کرامت ہے۔ ورنہ یزید نے تو بدل دیا تھا، یزید نے تو سیدھے کہہ دیا تھا نمازیں مت پڑھو، یزید نے کہہ دیا شراب پیو، یزید نے کہہ دیا تھا جوا کھیلو عام ہے، کوئی گناہ نہیں بتایا تھا انہوں نے۔ لیکن آپ میں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ میں سے کوئی کسی شرابی کو اچھا سمجھتے ہیں؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شرابی غلط ہے، جواری غلط ہے، چوری غلط ہے، غلط کام غلط ہے۔ یہ فکر جو ہے امام حسین کی آج ہم سب کے ذہن میں موجود ہے۔ بہرحال وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تیرا کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو اور کفر کے طرف مت جاؤ، کافر مت بنو۔ تو اب ذکر کرنے کا مطلب کہ سب سے افضل جو ذکر ہے اس کے طرف دھیان دیجئے، آپ پر جو فرض کیا گیا ہے اس فرض پر دھیان دیجئے، کیونکہ میدان محشر میں سب سے پہلے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ بھی فرائض میں نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تم پر نماز فرض ہے، تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ سے حساب لیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، اور اگر اسی میں پھنس گئے تو اب سب بیکار ہونے والا ہے، سب بیکار ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے اہم بات جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو ہر حال میں پڑھا کیجئے، چاہے جہاں آپ کو وقت ملے، جس حال میں ہو، پاک صاف ہے نماز میں کھڑے ہو جائیے۔